السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یقیناً اس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مسلمانوں کے لیے، مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے یقیناً اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس کی صداقت میں. اور جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ جس طرح قرآن مجید جو ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے. تو آج اسی موضوع پر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. ممکن ہے میری گفتگو جو ہے وہ ذرا طویل ہو جائے، لیکن بہت مفید انشاءاللہ ثابت ہوگی عامت الناس کے فائدے کے لیے، اور ایک بہت بڑی اجتماعی معاشرتی جو خرابی ہے اس کے جواب میں انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو آپ سب کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ خصوصاً روحانی علاج کے متعلق کہ جب انسان مجبور ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرے، اس لیے مجبوری میں ایسے جو تعویذات اور شرکیہ اعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جانے والوں میں زیادہ تر موحد اور اللہ کا ڈر رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں. تو آج انشاءاللہ تعالی جو کالے جادو کا علاج انشاءاللہ مفصل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو اس کے بارے میں سحر السفلی اور علوی اور اسی طرح سحر تمثیل یعنی پتلا بنا کر اس کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے اور اس کے پھر سارے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. کالا جادو جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صریحاً کفر اور کفریہ فعل ہے، اس لیے کہ اللہ کی پاک کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن کریم کو نجاسات کے ساتھ یہ جادوگر لکھتے ہیں. نعوذ باللہ من اہل الکفر والشرک والسحر والضلال، آیات کی توہین کرتے ہیں، اور یہ کبائر میں سے ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ساحر خود تو اس کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہی ہے، لیکن جو اس کے پاس جانے والا ہے اس کو بھی وہ برباد کرتا ہے. اور اسی طرح طلسمی الفاظ کو ناپاک چیزوں سے لکھتا ہے. ناپاکی سے لکھے گئے تعاویذ ناجائز محبت کے حصول کے لیے ہوتے ہیں یا کسی سے انتقام لینے کی صورت میں یہ عمل کیا جاتا ہے. کالے جادو میں قوت اور طاقت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ جادوگر کے خادم جنات تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو مریض کے جسم میں بھی داخل ہوتے ہیں اور جسم کے باہر بھی ہمہ وقت موجود رہتے ہیں اور ساحر کو ساری صورتحال سے آگاہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس میں مریض کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. اگر جسم میں موجود جنات اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر انجام نہ دے تو خادم جنات جادوگر کو اطلاع کرتے ہیں، اور جادوگر اپنے پاس موجود خود ساختہ جسم جس کو عرف عام میں پتلا کہا جاتا ہے اس کے اعضاء میں سوئیاں چبوتا ہے، اور اس عمل سے جسم میں موجود جنات کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ پھر مریض کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب مریض پر قرآن کریم میں سے کچھ پڑھا جاتا ہے تو مریض کے ہاتھ پاؤں الٹے پڑ جاتے ہیں، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، دورے کی کیفیت ہوتی ہے. کتنے مریضوں پر جنات نے حاضری کے دوران بتایا کہ آپ کے قرآن پڑھنے سے ہمیں اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے، اور اگر ہم مریض کو ایذا نہ پہنچائیں تو جادوگر ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہم کیا کریں. اس قسم کے جادو میں مبتلا شخص پر جو انتہائی خطرناک علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: جسم کے اعضاء میں سے کوئی ایک حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور اس کی آخری حد یہ یا شکل یہ ہے کہ بعض حالتوں میں پورا بدن مفلوج ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جسم پر ایسی ورم آتی ہے جو کینسر کا باعث بنتی ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ کینسر 100% جناتی مرض ہے. یا جسم میں ایسی دردیں چھڑ جاتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں،
اور اسی طرح یہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ دائمی بیمار ہو سکتا ہے انسان، یا پھر اس کو جنات بھی قتل کر سکتے ہیں، یا پھر جنات کسی اور سے قتل کروا دیتے ہیں، یا بہت زیادہ قریب اور کلوز جو رشتے ہوتے ہیں ان کے اندر جدائیاں جو ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں اس کالے جادو کی وجہ سے۔ اور اس کی جو مطلب سٹارٹ میں، آغاز میں جو علامات ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ خون کے چھینٹے پڑنا یا پھر پانی کے چھینٹے پڑنا۔ یہ خون کے یا پانی کے چھینٹے پڑنا یہ ایسی اقسام میں سے ہیں جس میں کسی کو سزا دینا مقصود ہوتا ہے یا کسی سے بدلہ لینا مقصود ہوتا ہے، اور اسی طرح کسی سے یعنی سخت نفرت اگر کوئی کسی سے کرتا ہے تو اس قسم کا جو جادو ہے اس میں پھر پانی یا خون کے جو کہ نجس ہوتے ہیں وہ چھینٹے جو ہے وہ مریض کے جسم پر یا کپڑوں پر آتے ہیں، اور یہ کالے جادو کی خطرناک اقسام میں سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے مریض کی نیند اچاٹ ہوتی ہے اور انسان جاگتے میں سخت غم زدہ اور پریشانی کے عالم میں بلا سبب رہتا ہے۔ خواب میں سخت دھوئیں کے بادل دیکھتا ہے اور جاگتے میں بھی بار بار اسی طرح کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ چند ہی دنوں میں چہرے کا رنگ کالا اور وحشت چہرے سے جھلکتی ہے۔ جسم میں درد حرکت کرتا ہے مختلف مقامات پر، یعنی ایک وقت میں درد کمر میں ہے اور وہی درد ایسے چلتا ہوا حرکت کرتا ہوا نیچے ٹانگوں میں چلا جاتا ہے، پنڈلیوں میں چلا جاتا ہے، اور درد کی حرکت مریض کو واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ زبان لڑکھڑاتی ہے، زبان کو کھچاؤ آ جاتا ہے اور درد بھی رہتا ہے تالو کے نیچے کی طرف، یعنی زبان کی جڑ میں مریض کے درد رہنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح جسم میں سخت حرارت آ جاتی ہے اور پیروں کی تلیاں بھی جلتی ہیں۔ دن بھر کے کام کاج میں سخت تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے، جسم میں مختلف مقامات کو جھٹکے لگتے ہیں، اکثر جسم میں چیونٹیاں چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور مزاج میں چڑچڑاپن، سوچوں میں مستغرق رہنا، جسم پر بے پناہ وزن کا احساس یا کسی ایک جسم کے حصے پر بے پناہ وزن کا احساس محسوس ہوتا ہے، گندی اور غلیظ بدبو کا آنا بلا سبب اور مخصوص اوقات میں۔ بعض دفعہ ایسا جسم ثقیل ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک مردہ بے جان لاش پڑی ہے۔ یہ علامات وہ ہیں جو آغاز میں آہستہ آہستہ سامنے آتی ہیں اور لا علمی کی وجہ سے مریض کو ڈاکٹری علاج کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جب تشخیص ہوتی ہے تو تمام طبی رپورٹس نارمل آتی ہیں۔ جیسے جیسے جادو کا عمل قدیم ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، ویسے ہی علامات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جو علامات تبدیل ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نیند مریض کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سکون کی نیند نہیں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے مریض سویا ہی نہیں، اور سخت تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے جیسے ہی مریض سو کے اٹھتا ہے۔ روزمرہ کے جو کام ہیں ان کو بجا لانے میں کاہلی اور سستی آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے زندگی سے گلے شکوے، مایوسی اور ہمہ وقت غم زدہ رہنا، بلا وجہ غصہ، رات کو سوتے میں حلق خشک ہونا، جسم پر کپ کپی طاری ہونا کبھی کبھی، اور اسی طرح جسم کا کبھی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جانا، اور اسی طرح اچانک بہت زیادہ گرم ہو جانا، شدید قبض جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور بار بار مریض جو ہے وہ بھولنے لگتا ہے۔ خواب میں ہمیشہ اپنے آپ کو بھاگتے ہوئے محسوس کرتا ہے، مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا دیکھتا ہے، اور اسی طرح مریض کا جو سلوک ہے اس کو دیکھ کر لوگ اسے جاہل سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ مریض کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس سے جو بھی معاملات سرزد ہو رہے ہیں وہ غیر فطری ہیں اور وہ خود ایسا کرنا نہیں چاہ رہا۔ سحر الاسود کے جو مراحل ہیں اس میں سب سے پہلے شروع میں آغاز میں کیا ہوتا ہے، خواب میں مریض دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیند سے بیدار ہونے پر جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، یعنی خواب سے جب خواب دیکھنے کے بعد بیداری ہوتی ہے تو اس وقت جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور مریض سخت سینے کی گھٹن محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح اونچے مقامات سے اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ کالے دھوئیں کے خواب اور اسی طرح سفید یا کالے جو دائرے ہیں وہ اپنے سر کے اوپر منڈلاتے ہوئے وہ مریض کو خواب کی حالت میں نظر آتے ہیں، اور اسی طرح جو سحر کا مریض ہوتا ہے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے جیسے کسی حاملہ عورت کا ہو، شدید بوجھل محسوس کرتا ہے خاص طور پر سینے پر، بھوک برداشت نہیں ہوتی، سر مستقل درد رہتا ہے، اور اسی طرح
اس سحر کی وجہ سے جو موذی مرض انسان کو لاحق ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے خون کا کینسر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایک جسم کا حصہ جو ہے وہ کینسر زدہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جگر خراب ہو جاتا ہے، شراب نوشی یا نشے کی لت پڑ جاتی ہے، دل میں بیماری کے خیال سے خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے، دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، پاگل بن کے دورے پڑتے ہیں، یا پھر اپنے جسمانی اعضاء کو مریض خود زخمی کر لیتا ہے، اور زیادہ تر یہ خواتین کے ساتھ معاملات دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ خادم السحر، یعنی خادم جن جو جادو کی حفاظت پر معمور ہوتا ہے، اس کا معاملہ جو ہے وہ سب سے خطرناک ہے، خاص کر جو سحر کا مریض ہوتا ہے اس کے یعنی مرض میں وہ مریض کو اللہ کی اطاعت سے دور کرتا ہے اور گناہوں کی رغبت پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ معاملات جادو ہونے کے بعد ہوتے ہیں، فوری طور پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ یعنی اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان بہت نیک ہے، بہت زیادہ نمازی ہے، بہت زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے، اور اچانک اس کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ اس طرح سے چینج ہوتے ہیں کہ وہ مریض اللہ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مریض کے دل میں عقیدہ توحید پر شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، شدید وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، اور وسوسے اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں، اور اسی طرح انسان کی تخلیق کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وسوسے ہیں وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں، مثال کے طور پر اگر نصرانی یا عیسائی جن ہے تو مریض کا دل کرتا ہے، مریض کے دل میں خود بخود جو صلیب کی تعظیم ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ عیسائی مذہب کا اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور اسی طرح یہودی، ہندو اور بدعقیدہ لوگوں کی تعظیم کا احساس جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب مریض ان کاموں میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ ناپاک رہنے لگتا ہے، خلوت میں رہنے والے گناہوں میں لذت آتی ہے، زنا، لواط، شراب نوشی، اور اسی طرح سے دنوں میں مقروض ہو جاتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے منافی ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام امور جن کو شیطان لعین مرید خود بھی پسند کرتا ہے، اور مریض کو بھی ان کاموں پر بآسانی لے آتا ہے، یہی ہوتے ہیں جن کی کریہ بدبو جو ہے وہ مریض کو آتی ہے۔ بعض حالتوں میں یعنی تنفس کا احساس ہوتا ہے، جیسے کوئی بہت قریب جو ہے آپ کے کھڑے ہو کے سانس لے رہا ہے۔ خادم جنات اچھی اور تیز خوشبو یعنی عطر سے بھاگتے ہیں، اس سے انہیں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تمام حالات مریض کی زندگی میں بہت تیزی سے رونما ہوتے ہیں تاکہ جنات کو جو مشن دیا گیا ہے وہ اسے پورا کر دیں۔ ان تمام خبیث قسم کے جنات میں اکثر تو جلد حاضر بھی نہیں ہوتے، البتہ جنات کی ایک قسم نوع طیار، یعنی یہ بہت جلدی حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا جو علاج ہے اس کے متعلق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علاج بہت طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا، تو اور کتنی دیر کروانا پڑے گا؟ تو یہ ان ایسے لوگوں کے لیے ایک بہترین یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور مجرب ہے اللہ کے فضل سے، کہ ایک ہی مجلس میں اس قسم کے تمام امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے اور سحر کے عمل کو راکھ بنا دینے والا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر الاذان الشرعی، یعنی جو اذان ہے وہ مریض پر 7 مرتبہ پڑھی جائے، مکمل سورۃ الصافات 7 مرتبہ، سورۃ الجن 7 مرتبہ، سورۃ قاف 7 مرتبہ، سورۃ الرعد 7 مرتبہ، سورۃ الطارق 7 مرتبہ، ان تمام صورتوں کو مریض پر رقیہ کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے افضل اور اچھا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے، کیونکہ اس پہ یہ جتنی صورتیں ہیں اس میں کچھ صورتیں طویل ہیں، تو ہر صورت کو 7 دفعہ پڑھنا ہے، اس لیے اس کے لیے وقت لمبا درکار ہے، تو اس لیے عشاء کے بعد کا جو وقت ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ دوسرا طریقہ علاج کالے جادو کا وہ یہ ہے کہ 40 بار آیت الکرسی مریض پر پڑھی جائے، اور ہر دفعہ آپ آیت الکرسی کے ساتھ یہ جو کلمات ہیں ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور اسی طرح سورۃ صافات کی آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک کو بھی 40 مرتبہ پڑھا جائے، اور اس کے اندر جو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کو ہر مرتبہ 7 دفعہ پڑھا جائے،
اسی طرح سورۃ البروج کے آغاز سے لے کر اس آیت تک وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ہر مرتبہ 7 دفعہ دہرائیں، اور یہ پڑھائی ہر روز صبح و شام مریض پر جو ہے وہ کروائیں، یا پھر مریض خود کر لیں۔ اس کا تیسرا جو طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ نیند سے بیدار ہوتے ہی آیت الحرق اور آیت العذاب پانی پہ مریض خود دم کرے اور پانی پیے، اور اس پانی سے غسل بھی کرے۔ اگر مریض جاگتے ہی خالی پیٹ آیت الحرق اور آیت العذاب کا دم والا پانی اچھی خاصی مقدار میں پیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ جلد شفا یاب کر دیں گے۔ اور اسی طرح عجوا کھجوریں جو ہیں وہ خالی پیٹ جو ہیں کھانی چاہیے۔ مریض اگر روزانہ ایسا کرے تو خادم سحر جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس دن وہ آپ پر کوئی حملہ کر سکے یا گھر میں داخل ہو سکے، کیونکہ یہ معروف حدیث ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لے تو صبح سے لے کے شام تک اس پر کوئی جادو جن جو ہے وہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا مریض جو ہے اس کو عجوا کھجور اپنے اوپر لازم کر لینی چاہیے، 7 کھجوریں صبح کھائے اور 7 شام کو کھائے، تو اللہ کی توفیق سے وہ سحر کے اثر سے نکل سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جادوگر آپ پر جادو کی جو تجدید کرتا ہے، یعنی ڈیلی بیسس پر جو وہ پڑھائی کرتا ہے، یا نئے جنات جو ہے وہ بار بار بھیجتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کے فضل سے فل سٹاپ لگ سکتا ہے۔ کیونکہ جس مریض پر جو مریض عجوا کھجوریں کھا لیتا ہے تو وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ اس کے گھر کے دروازے پر انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اسے منع کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے عجوا کھجور بفضل اللہ تعالی۔ شروع میں مریض کو یہ 7 کھجوریں کھانا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اپنے نفس پر جبر کرے تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ شیطان سے بچاؤ کے اس موضوع میں مزید اضافہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ جب آپ رقیہ والا پانی پی لیں تو مریض اگر استطاعت رکھتا ہے تو آیت الحرق اور آیت العذاب کا رقیہ آڈیو میں لازماً سنیں، اور ساتھ ہی ابطال السحر کی آیات بھی سنیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت سنیں اور کریں بھی۔ اور کتنے واقعات ہیں جو سورۃ البقرہ سے اللہ کے فضل سے جادو اور سحر سے مریض جو ہے وہ شفا یاب ہوئے ہیں، فللہ الحمد۔ سورۃ البقرہ مکمل زیتون کے تیل پر دم کر لیں اور مریض متاثرہ مقامات کی ہر وقت مالش کر کے رکھے۔ اگر درد کی شدت میں کمی نہ ہو تو آیت العذاب اور آیت الحرق کا بھی زیتون کے تیل پر ساتھ ہی دم کر لیں تو باذن اللہ افاقہ ہو جائے گا۔ ابطال السحر کی آیات میں سے ہر آیت کو 7 مرتبہ ہی پڑھیں جب بھی پڑھنا ہو۔ یہ خادم السحر سے بچاؤ کے سب سے مضبوط اور جائز ذرائع ہیں جنہیں ہم طوالت کے خوف سے اختیار نہیں کرتے، جس وجہ سے معاملات طول کا شکار ہوتے ہیں اور فطری طور پر انسان جلد باز ہے۔ تو اس جلد بازی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ شیاطین جو ہم وقت اپنی ڈیوٹی پر لگے ہوتے ہیں انہیں انسانوں پر یعنی رہنے کا موقع ملتا ہے۔ جب انسان غلط ہاتھوں میں چلا جاتا ہے تو تعویذ اور گنڈوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور جلد علاج کے لالچ میں اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے، تب کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک طویل حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تابعین میں سے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ، وہ حدیث جس کو بیان کرتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑتے تھے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہ عظیم حدیث قدسی جو اللہ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو مگر وہ شخص جسے میں ہدایت بخشوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو یعنی کھانے کے محتاج ہو مگر اس شخص کے جسے میں کھلا دوں، بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے یعنی ستر پوشی کے لیے کپڑے کے محتاج ہو مگر وہ شخص کہ جس کو میں نے پہننے کو دیا، پس تم مجھ سے ہی لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پس تم مجھ ہی سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تم ہرگز میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور ہرگز تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے
اگلے اور پچھلے انسان اور جنات مل کر تم میں سے کسی ایک نہایت پرہیزگار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات تم میں سے کسی نہایت بدکار آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں اور پھر مجھ سے مانگیں تو میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دوں، تو میرا یہ دینا اس چیز سے جو میرے پاس ہے اتنا ہی کم کرتی ہے جتنا ایک سوئی سمندر میں ڈال کر اس کے پانی کو کم کرتی ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں کہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ پس جو شخص بھلائی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ پائے پس وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ ومن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ پس تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وما ربك بظلام للعبید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔